जेफरी एप्स्टीन कौन था? ये पार्ट 3 है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा ही शैतान था जो इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सलाहियतों को बढ़ाने के शैतानी मंसूबे पे काम कर रहा था। वो जिंदगी, मौत, बीमारियों, बुढ़ापे और जवानी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, और इस ख्याल के हामी समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रायोनिक्स और न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बना सकता है। मिसाल के तौर पे वो बुढ़ापे को रोक सकता है, लंबी उम्र पा सकता है, बीमारियों पे काबू पा सकता है, हत्ता कि मौत और दीगर हयाताती हदूद से भी आज़ाद हो सकता है। यूजेनिक्स जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और गैर फितरी इल्म है। एप्स्टीन अपने DNA से इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने का ख्वाब देख रहा था। वो चाहता था कि एक ही वक्त में तकरीबन 20 खवातीन को हामिला करे ताकि अपनी जनियाती मीरास को ज़्यादा फैला सके। एप्स्टीन से मुंसलिक एक साइट ऐसा है जहाँ का नाम सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये नाम है प्रोफेसर दीपक चोपड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। जेफरी एप्स्टीन कौन था? ये पार्ट 3 है। पहले और दूसरे पार्ट का भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नीचे लिंक दे दूँ, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ से शुरू हो जाएं। बहरहाल, जेफरी एप्स्टीन वो शैतान जो ज़िंदगी और मौत पे कंट्रोल चाहता था। एप्स्टीन की जन्नियाती फाउंडेशन की पुरस्कार सरगर्मियों की अब लर्ज़ाखेज़ दास्तान। कौन है वो सदा जवान और सेहतमंद नहीं रहना चाहता? बीमारियों से तो हर कोई दूर भागता है, बुढ़ापे का खौफ सब पे सवार है, मौत से हम सब डरते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि इसके पास सदाबहार जवान और सेहतमंद रहने का नुस्खा मौजूद है, अगर कोई आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे कि आने वाले बुढ़ापे को रोक सकता है, बीमारियों और लाइलाज अमराज का खात्मा कर सकता है और इंसानी नस्ल को मज़ीद बेहतर बना सकता है, हत्ता कि मौत को भी शिकस्त दे सकता है, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? इब्लीस। और जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा ही शैतान था जो इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सलाहियतों को बढ़ाने के शैतानी मंसूबे पे काम कर रहा था। वो ज़िंदगी, मौत, बीमारियों, बुढ़ापे और जवानी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। आपने यकीनन एप्स्टीन फाइल्स का मुताला किया होगा, इधर उधर से उसके बारे में सुना होगा। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियोस बताई, लेकिन अब जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी इन शैतानी अज़ाइम को हकीकत में बदलने के लिए एक पुरस्कार जनियाती फाउंडेशन कायम कर रखी थी, यानी जेनेटिक, और एप्स्टीन वर्जिन आइलैंड फाउंडेशन सन 2000 में न्यूयॉर्क में कायम की गई। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी इस फाउंडेशन के ज़रिए अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, लेबॉरेटरीज़ और मरूफ सियासतदानों को ट्रांस ह्यूमनिज़म और यूजेनिक्स के शोबों में रिसर्च के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग दी। अब आप यकीनन सोचे होंगे कि ये ट्रांस ह्यूमनिज़म और यूजेनिक्स किस बला का नाम है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांस ह्यूमनिज़म एक फ़लसफ़ियाना और साइंसी तहरीक है जो इंसानी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती है, और इस ख्याल के हामी समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रायोनिक्स और न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना सकता है। मिसाल के तौर पे वो बुढ़ापे को रोक सकता है, लंबी उम्र पा सकता है, बीमारियों पे काबू पा सकता है, हत्ता कि मौत और दीगर हयाताती हदूद से भी आज़ाद हो सकता है। वैसे तो ये नज़रिया बड़ा पुराना है, लेकिन अपनी जदीद शक्ल में यह डार्विन के नज़रिया इर्तिका से ज़रा इम्प्रेस्ड है, जहाँ इंसान अपनी इस इर्तिका को कंट्रोल कर सकता है, अपनी ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सलाहियतों को बढ़ा सकता है। मगरबी ममालिक में तो इस वक्त ट्रांस ह्यूमनिज़म का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आजकल लोग वहाँ अपने जिस्म से के अंदर माइक्रोचिप्स लगवा रहे हैं जो दरवाज़े खोलने, तिब्बी मालूमात ज़ख़ीरा करने या कारोबारी कार्ड के तौर पे काम करते हैं। ख़वातीन अपने उंगलियों में LED लाइट्स लगवा रही हैं जिनसे इनकी जल्द चमकदार और रोशन नज़र आती है। ये तो रहा ट्रांस ह्यूमनिज़म का मुतारुफ। तो यूजेनिक्स जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और गैर फितरी इल्म है। ये एक ऐसा नज़रिया है जो इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए जेनेटिक टेक्नोलॉजी को या जीन्स की खुसूसियात को तब्दील करने पे मबनी है। इसका मतलब है कि सिर्फ मुनासिब लोगों की अफजाइश को फ़रोग देना और नामुनासिब अफराद को, यानी गुरबा को, माजूर को या मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों को रोकना। यूजेनिक्स जो है इसकी बुनियाद 1883 में बरतानवी साइंटिस्ट फ्रांसिस गोल्डन ने रखी, जो चार्ल्स डार्विन का कज़न भी था। तो गोल्डन ने यह टर्म यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किया जिसका मतलब है अच्छी नस्ल या आला विरासत। उसका ख्याल था कि इंसानी माशरे में कुदरती इंतखाब काम नहीं करता है क्योंकि लोग इसे मुदाखलत करते हैं,
اس لیے انسانی نسل کو شعوری طور پہ بہتر بنانا چاہیے۔ تو گولڈن نے اپنے اعلیٰ طبقے اور ذہین لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی، جبکہ غریب اور معذور لوگوں کو افزائش نسل روکنے کا مشورہ دیا۔ گولڈن کے نزدیک انسان کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی خصوصیات وراثتی ہیں اور ریاست کو ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ یوجینکس کی یہ تحریک بنیادی طور پہ برطانیہ میں شروع ہوئی اور جلد ہی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ میں پھیل گئی۔ الیگزینڈر گراہم بیل، ونسٹن چرچل اور وڈورڈ ولسن جیسے سائنٹسٹ، سیاستدان اور دانشوروں نے اس تحریک کی حمایت کی، جس کے بعد یونیورسٹیز میں یوجینکس کی تعلیم دی جانے لگی۔ اور یہ اسی تحریک کا اثر ہے کہ 1907 میں امریکن ریاست انڈیانا نے پہلا قانون پاس کیا، جس کے تحت نامناسب لوگوں کا مجبوری میں وجود ختم کرنے کی اجازت دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران امریکہ میں ہزاروں انسانوں کی اسٹیرلائزیشن کی گئی، جسے معذور، غریب، اقلیتی نسلوں سے تعلق رکھنے والے اور لا علاج امراض میں مبتلا افراد شامل تھے۔ تو ہٹلر نے اس قانون کا سہارا لے کے ایرین نسل کو خالص کرنے کا پروگرام تشکیل دیا اور ہزاروں یہودیوں اور روما نسل کے لوگوں کو کمتر قرار دے کے ان کا قتل عام کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوجینکس کی تحریک بدنام ہو گئی۔ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں نے اسے مسترد کر دیا، یوں یہ لفظ سائنسی نسل پرستی کا معترف بن کے رہ گیا، یا سائنسی نسل پرستی کا مترادف بن کے رہ گیا۔ اور اس کے باوجود آج بھی ہمیں جینیٹک انجینئرنگ اور IVF جیسی ٹیکنالوجیز میں یوجینکس کی باقیات نظر آتی ہیں۔ اب جتنا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ایپسٹین نے اپنے جرثومے کی سیکوینسنگ کے لیے ادائیگی کی اور ری جنریٹو میڈیسن میں اپنی دلچسپی بھی دکھائی۔ تو انسانی جسم کی مرمت اور نئی ٹیشوز کی تیاری پہ تحقیق کرنے کے لیے اس نے ہارورڈ کے ایک ڈاکٹر کو فنڈ بھی کیا، جو جینیٹک ایڈیٹنگ اور لانجیٹیوٹی سٹڈیز پر پہلے ہی کام کر رہا تھا۔ اس اندھا دھند فنڈنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایپسٹین اپنے DNA سے انسانی نسل کو بہتر بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ہی وقت میں تقریباً 20 خواتین کو حاملہ کرے تاکہ اپنی جنیاتی میراث کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکے، اور دستیاب فائلز کے مطابق ایپسٹین اپنی کھوپڑی اور جنسی اعضاء کو منجمد کرنے کی بھی اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ مستقبل میں استعمال ہو سکے۔ وہ جینیٹک تبدیلی، لافانیت اور کریونکس یعنی جسم کو منجمد کرنے والے موضوعات میں دلچسپی رکھتا تھا، اور ریکارڈ میں درج ہے کہ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی، میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی پرنسٹن، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا، انڈیانا یونیورسٹی کو جینیٹک انجینئرنگ کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے اور لائف ایکسٹینشن کی تحقیق کے لیے لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ کی۔ وہ اس حوالے سے کئی ممتاز سائنٹسٹ اور ماہرین تعلیم سے بھی رابطے میں تھا۔ ان ممتاز سائنسدانوں میں اسٹیفن ہاکنگ، مارٹن نوواک، سیٹ لائڈ، مارون منسکی اور پتہ نہیں کتنے لوگ شامل تھے جن کے نام نہیں پڑھے جا رہے۔ یہ سائنٹسٹ ایپسٹین کی میٹنگز اور فنڈنگ سرکل کا حصہ تو تھے، لیکن ایپسٹین کی جینیٹک فاؤنڈیشن سے براہ راست منسلک نہیں تھے۔ تو ایپسٹین سے منسلک ایک سائٹ ایسا ہے جہاں کا نام سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نام ہے پروفیسر دیپک چوپڑا۔ یہ ہندوستانی امریکن ہیں اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سین ڈیگو میں پروفیسر بھی رہے ہیں۔ یہ متبادل طب یعنی آلٹرنیٹیو میڈیسن، روحانیت اور نیو ایج فلسفے کے حوالے سے مشہور ہیں اور کئی بیسٹ سیلنگ کتابوں کے آتھر بھی ہیں۔ جیفری ایپسٹین کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ حال ہی میں سامنے آیا، اور ایپسٹین فائلز ظاہر کرتی ہیں کہ چوپڑا اور ایپسٹین کے درمیان 2016 سے 2019 تک باقاعدہ رابطے اور ملاقاتیں تھیں، جو ایپسٹین کی 2008 کی سزا کے بعد بھی جاری رہیں۔ ای میل سے چوپڑا نے ایپسٹین کو اسرائیل آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اپنی لڑکیاں ساتھ لے آئیں۔ وہ دونوں شعور، خدا اور انسانی خلیوں جیسے موضوعات پہ بات کرتے رہتے تھے۔ ایک ای میل میں چوپڑا نے لکھا کہ خدا ایک تعمیر ہے، پیاری لڑکیاں حقیقی ہیں، اور ایپسٹین نے چوپڑا سے پیاری اسرائیلی سنہری بالوں والی لڑکی تلاش کرنے کو کہا، جس پر چوپڑا نے جواب دیا کہ وہ ملیٹنٹ، جارحانہ اور سیکسی ہوتی ہیں۔ ان کی ملاقاتیں نیو یارک، پام بیچ، پیرس اور چوپڑا کے کارلز بیڈ سینٹر میں ہوئیں، چوپڑا کے کارلز ہیڈ سینٹر پہ ہوئی ہیں، جہاں چوپڑا نے ایپسٹین کو آیورویدک مساج کی پیشکش بھی کی۔ تو چند روز پہلے جب ایک صحافی نے پروفیسر چوپڑا سے ایپسٹین کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں دریافت کیا،
تو انہوں نے کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ Your relationship with Epstein. What's that? You want me to decide? No, I'm asking you, sir. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایپسٹین سے منسلک ہر سائنٹسٹ کا یہی جواب ہے کہ وہ بچوں یا لڑکیوں کے اتصال میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان فائلز میں ایسی کئی لیبارٹریز کا تذکرہ ملا جنہیں ایپسٹین فاؤنڈیشن سالانہ مدد دیتی تھی۔ وہ لیبارٹریز اس فنڈنگ کے بدلے ایپسٹین کو کیا خدمات دے رہی تھیں؟ اس کا جواب کہیں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے معاملہ پراسرار ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں ایک ایسا نام پروفیسر مارک لنڈن کا ہے۔ یہ اوہایو یونیورسٹی کے شعبہ امراض نسواں کے ہیڈ تھے اور ایپسٹین فاؤنڈیشن سے 75,000 سالانہ امداد وصول کرتے رہے۔ شبہ ہے کہ وہ اس فنڈنگ کے عوض ایپسٹین کے متاثرین کی نگہداشت کرتے تھے، لیکن وہ ان الزامات سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ تمام سائنٹسٹ ایپسٹین کے جزیرے پہ بطور مہمان آتے جاتے بھی رہے۔ ان کے دوروں کے دوران وہاں بچوں اور انڈر ایج لڑکیوں کی موجودگی کے ثبوت بھی ملتے ہیں، لیکن باقی معاملات آج بھی اسی کا راز میں ہیں۔ یہ نیٹ ورک کام کیسے کرتا تھا؟ اپنی ریسرچ کے نتائج کو کن مقاصد کے استعمال کرتا تھا، کیسے کرتا تھا، اور ایپسٹین فائلز نے اب اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ جیفری ایپسٹین ٹرانس ہیومنزم کے شعبے میں انقلاب برپا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اس فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آیا ٹرانس ہیومنزم اور یوجنکس جیسے نظریات اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے درست ہیں؟ اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو یہ سائنٹسٹ نظریات جو ہیں، یہ سائنٹیفک نظریات آج بھی متنازع ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی انسانی جوہر کو تبدیل کر سکتی ہے، موت اور غیر یقینی کو ختم کر کے انسانی امنگوں کو کم کر سکتی ہے۔ ماہرین اس بات بھی پریشان ہے کہ اگر ٹیکنالوجی صرف امیروں تک محدود رہی تو پھر معاشرے میں عدم مساوات بڑھ جائے گی، اور یوجنکس کی تاریخ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کو اخلاقیات کے بغیر استعمال کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان نظریات کو اگر ہم مذہبی کسوٹی پہ پرکھیں تو اسے شیطانی نظریہ ہی کہا جا سکتا ہے نا، نعوذ باللہ۔ یہ انسان کو خدا کا درجہ دینے والی بات ہے، اگین نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ نے بڑھاپے کا سامنا نہیں کرنا، کوئی بیماری آپ کو نہ چھو سکے، آپ ہمیشہ صحت مند، جوان و خوش باش رہیں، آپ کو موت کا خوف نہ ہو، آپ کسی غیر یقینی کیفیت سے دوچار نہ ہو، تو پھر زندگی کا مزہ کیا رہ جائے گا؟ کہ موت یہ جو زندگی کی قدر بڑھاتی ہے، یہ ناکامی ہے جو جیت کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے، اور یہ بیماری ہے جو صحت کی افادیت یاد دلاتی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو پھر انسان کی خوشی کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے تو انسان محروم ہو جائے گا، اور ایک الگورتھم ہی بن کے رہ جائے گا، کوئی عجیب ہی اسپیشی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے بتائیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے پہلا اور دوسرا پارٹ ایپسٹین سے متعلق دیکھا ہے یا نہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔